الیکشن کی مصروفیت کی وجہ سے اسلام آباد میں ہماری اتنی پریزنس نہیں رہی، بلکہ ہوئی نہیں ہے۔ آج الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں ایک نوٹس ملا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن میں آ کے ہم پیش ہوں اور اپنی جو ہے وہ جو ایلیگیشنز تھی ان کا جواب دیں۔ آج میں اور میرے وکلاء الیکشن کمیشن کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کورٹ نمبر 1 میں ہماری ہیئرنگ ہوئی ہے اور اس ہیئرنگ میں جو الیکشن کمیشن کا ایک ہمارے وہ نوٹس کے ساتھ جڑے جو کانٹینٹ تھے اس میں سوال و جواب ہوا ہے۔ جو الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لکھا ہوا تھا کہ آن دی رپورٹ آف ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن اینڈ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر، الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمیں سمن کر رہا ہے۔ ہماری وکلاء کی یہ الیکشن کمیشن سے استدعا تھی کہ جس رپورٹ کی بنیاد پہ ہمیں سمن کیا گیا ہے یا نوٹس کیا گیا ہے وہ رپورٹس کی کاپی ہمیں دینا اشد ضروری ہے۔ جب تک رپورٹ کی کاپی ہمیں نہیں ملتی ہم اپنا جو ہے وہ جواب داخل نہیں کرا سکتے۔ الیکشن کمیشن نے ہماری استدعا کو منظور کرتے ہوئے جمعرات کو 15 فروری کو 15 کو ہمیں رپورٹس کے بعد اپنا جواب داخل کرانے کا موقع دیا ہے اور انشاءاللہ جو حقائق پہ مبنی جو وہاں کی صورتحال تھی، جو NS-70 کے اندر جس طرح کا الیکشن ہو رہا تھا، جو اس کے ساتھ جڑا پولیس کا رول تھا اور جو اوورآل ایک ٹھپے پہ ٹھپا پروگرام چل رہا تھا، ان ہاتھوں کو روکنے کے لیے ہم لوگ صبح سے لے کے رات تک مصروف عمل تھے اور پورے پولنگ سٹیشنز کے وزٹ کے بعد 381 میرے حلقے کے پولنگ سٹیشنز تھے اور ان 381 میں جہاں جہاں میکسیمم ہم جا سکتے تھے کہ وہاں ایک ہی طرح کی صورتحال تھی اور میں نے خود الیکشن کمیشن صاحب کے متعلقہ کورٹ میں یہ عرض کیا ہے کہ ہمارا الیکشن کا پورے پروسیس کے اندر ایک ایک پولیس آفیسر ہزاروں ووٹرز کو کسی طرح بھی کنٹرول کرنے کے لیے ناکافی تھا اور وہ اپنی جان بچا کے ان گنڈوں اور بدماشوں کے سامنے قانون کی وردی پہن کے قانون کا تحفظ کرنے کی بجائے وہ خود یرغمال تھا اور وہ ایک سائڈ پہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا تھا اور ہمیں قانون اور آئین کی پاسداری کرنا ہمارے ہر سٹیزن کا فرض ہے اور ہم کسی صورت بھی نہ قانون کو ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، نہ لیا ہے اور نہ لیں گے، لیکن جب قانون کے محافظ قانون کی وردی پہن کے قانون کی دھجیاں بکھیرنے والے اور قانون کا جنازہ نکالنے والی کی سہولتی کاری کریں گے تو پھر عوام جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہو جائے گی۔ تو یہ وہ بدقسمت پہلو تھا جو الیکشن کی دن میں ہر شخص نے اپنی آنکھوں سے پولیس کی بے بسی کو بھی دیکھا اور جو پولنگ سٹیشنوں پہ ہو رہا تھا اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ تو لہٰذا میں پر امید ہوں کہ الیکشن کمیشن 15 تاریخ کو جو حقائق ہیں، کیونکہ ایک ویڈیو کی بنیاد پہ کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے پاس جو ویڈیوز ہیں جو ہم نے ہر پولنگ سٹیشن کی بنائی ہیں، کس طرح سے وہ ان پولنگ سٹیشنز پہ ون سائیڈی ٹریفک چل رہی تھی، کس طرح سے پولیس کا خاموش تماشائی کا کردار تھا اور کس طرح پولیس جو ہے وہ بے بسی کی تصویر بنے ایک سہولت کاری کا کردار ادا کری تھی۔ تو وہ ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ ایک ویڈیو نہیں، جتنی ویڈیو ہم نے اس دن بنائی ہیں وہ سب بھی اس دن چلائی جائیں، الیکشن کمیشن ان کا بھی مشاہدہ کرے اور دیکھے کہ کیا وہاں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف الیکشن ہوا ہے اور پولیس کا وہاں جو بے حس رول تھا اس پہ بھی کوئی لائے عمل تیار کرے۔ تو 15 تاریخ کو ہمیں دوبارہ بلایا گیا ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارے پاس اویلیبل حقائق ہیں
وہ ہم لے کے آئیں گے، اور صرف NA-70 کا مقدمہ نہیں، یہ ہر حلقے میں جہاں جہاں غنڈہ گردی ہوئی، جہاں جہاں بدماشی ہوئی، جہاں جہاں ڈاکہ زنی ہوئی، ان سب کے حق کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، بات کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ رول آف لا پرویل کرے، اور جو قانون کے محافظ ہیں وہ قانون کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی۔